اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بنڈلز آف نالج کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم احسان سے ایمان، صحت اور مزاج کی مستحکم حالت میں ہوں گے۔ ناظرین کرام، ماہ سفر المظفر اپنے ماتھے پر دین اسلام کی بہت ساری مقدس ہستیوں کا ذکر قلم بند کیے ہوئے ہے، اور ان ہستیوں میں سب سے پہلا نام پانچویں امام سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ آج ہم آپ تمام دوستوں کو سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے، لیکن پہلے میں تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل بنڈلز آف نالج کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش واقعہ کربلا کے رونما ہونے سے 3 سال قبل 3 سفر المظفر 57 ہجری بروز جمعے کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک محمد، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو جعفر و مبارک، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات سامی، باقر، شاکر اور ہادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام سیدنا علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت بی بی بیب فاطمہ، جن کو قوام عبداللہ بھی کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم حدیث اپنے والد گرامی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو سعید خدری اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب باقر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ باقر کا مطلب بقر الارض ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں زمین کو پھاڑ کر اس کی مخفیات کو نکال کر ظاہر کرنے والا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخفیات کنز معارف و حقائق اور اشکال و لطائف کو ظاہر فرمایا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقر کہا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک کی بشارت خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ چنانچہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان کی زیارت کے لیے گیا۔ اس وقت وہ کپڑا اوڑھے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا محمد بن علی بن حسین بن علی یعنی بن زین العابدین ہوں۔ تو انہوں نے میرے ہاتھ چومے اور کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مبارک ہو تم کو، سلام پیغمبر، السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے سارا قصہ پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ملاقات کرے گا میرے ایک فرزند سے کہ اس کا نام محمد ہوگا اور اسے میرا سلام کہنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیہ مبارک کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک میانہ اور رنگ مبارک گندمی تھا، اور آپ صورت و سیرت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آبائے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مثل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عابد و زاہد، خاشع و خاضع، عبادت گزار، پاک طینت اور یاد الہی میں گم، اطاعت الہی کے لیے رونے والے انتہائی عبادت گزار بزرگ نفس تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں نے حضرت زید کو دیکھا جیسا کہ ان کے اہل بیت کو دیکھا، پس میں نے ان سے زیادہ حاضر جواب اور روشن بات کہنے والا نہ دیکھا۔
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 صاحبزادے حضرت عبداللہ، حضرت امام جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ اور حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے، مگر مشہور قول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک 7 ذی الحج سن 114 ہجری بروز دوشنبہ 57 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ میں جس کپڑے میں نماز پڑھتا ہوں اسی کا مجھے کفن دیا جائے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق اسی کپڑے میں غسل دے کر آپ کو کفن پہنایا اور جنت البقیع قبرستان میں مدینہ منورہ میں مزار پر انوار بنایا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے۔